آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے عنوان شروع کیا ہوا ہے، جس کی پہلی دلیل میں دے چکا ہوں۔ آج میں دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ پہلی دلیل اس عنوان کی نہیں سنی تو وہ پہلے سماعت فرما لے۔ آج میں اس عنوان کی دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، دوسرا پارٹ یہ شروع کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی زبان سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو اجاگر فرماتے ہیں، اور کن الفاظ سے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دلیل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ شیئر کرنے سے آپ کا خرچہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو یہ دلیل مل جاتی ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، لہٰذا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ دلیل سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر پودا نکالا اور ایک ذرے سے انسان کو پیدا کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو میں آپ کے فرمان کی خاطر جہاد کرتا۔ اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو میں اپنی چادر سے ہی مخالفین پر حملہ کر دیتا اور ابو بکر کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کو خوب سمجھ کر فیصلہ دیا اور فرمایا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو ہمارا دینی پیشوا بنانے پر راضی ہیں، ہم اسے اپنا دنیاوی پیشوا بنانے پر کیوں نہ راضی ہوں۔ رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو میں اس وقت حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ وَإِنِّي أُشَاهِدُ وَمَا أَنَا بِغَائِبٍ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو میں اس وقت حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ظاہری ملنے سے پہلے ہی دین کا پیشوا بنا لیا گیا تھا۔ ولایت باطنی یعنی دین کی سیادت اور خلافت ظاہری یعنی دنیا کی سیادت، دونوں چیزیں مولا علی نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جدا جدا تسلیم فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 62، اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، حدیث نمبر 43، الریاض الندرہ جلد اول صفحہ نمبر 81، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 52۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔